الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد والهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة سيدة النساء العالمين في الأولين والآخرين. صلوات على محمد. اس خدائے بزرگ برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، اگر انسان اس بات کا درک کر لے اور واقعاً اگر ایک لحظے کے لیے احساس کا ایک حصہ بھی ہو جائے، 1% حصہ بھی ہو جائے کہ آج کے ہمارے روحانی رزق میں کس نے کیا لکھا ہے، آج ہمیں اس فرش عزا پر بھیجنے والا کون ہے اور ہم سے اس نے کیا توقع کی ہے، ہمارا انتخاب کیوں کیا، ہمیں اس بارگاہ میں کیوں بھیجا، تو انسان آداب کے ساتھ اس محفل میں آئے. عزیزان گرامی، گیدرنگز کائنات میں بہت ساری ہوتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں، ہر جا ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا شامل حال وہی ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت اور عزیزان گرامی آج تو
یہ عظیم مجلس ہے کہ جس میں ہم اس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے دم سے یہ فرش عذاب باقی ہے۔ عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، جو ہمارا معمول ہے، جو ہمارا فرض ہے، جو ان کا ہم پر حق ہے، مل کر اپنے والدین کے حق میں صحت، لمبی عمر، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایک بلند ترین درود پڑھیں۔ کنیزان سیدہ، قبل اس کے بات کو آگے بڑھاؤں، میں دو اہم اعلان ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہتی ہوں، آپ کے سامنے سماعت فرما لیں غور سے اور وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ کہ آپ ضرور وہاں حاضر ہو جائیں۔ کل 4 بجے پٹ بھائی کیا مجلس ہے، تابوت بھی گشت ہوگا، آپ سے شرکت کی گزارش ہے، اور بانیان کی طرف سے یہاں یہ درخواست کی گئی ہے کہ کل وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں 7 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد تابوت بھی گشت ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، ضرور وقت کی پابندی کے ساتھ آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے، اور جہاں تک ہو سکے اسپریڈ دا ورڈ، اور لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ ضرور ان مجالس میں شرکت کریں۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ مجالس میں شرکت کرنا ہر کسی کی قسمت میں لکھا نہیں ہوتا، یہ سعادت مندی زمانے کا معصوم طے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان یہ سوچ کر اس بزم میں آئے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی ہے، میرے اعمال کو تولنے والا کوئی ہے، اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت بات کہوں، میرے دل کے خلوص کو جانچنے والا کوئی ہے، وہ حب جو میرے دل میں ہے، جسے میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتی، جس لگاؤ کو میں کوئی عمل سے ظاہر نہیں کر سکتی، اسے سمجھنے والا کوئی یہاں موجود ہے۔ جن تکالیف کا احساس شاید مجھے خود بھی نہیں ہے، جن خطاؤں کی آگاہی مجھے نہیں ہے، ان سب سے انسان شناسی حاصل کرتا ہے جب اس فرش پر آ کے بیٹھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ سعادت مندی کیا کم ہے کہ کائنات کے نظام میں محض 2 گروہ ہیں، اس پوری دنیا میں بس 2 ہی فرقے ہیں، 2 ہی کمیونٹیز ہیں، 2 ہی گروپس ہیں، 2 ہی ایسے سائڈز ہیں کہ جن میں انسان شامل ہو سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ایک حق کا ہے اور ایک باطل کا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں بھی کبھی کسی نے باطل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، اس نے اپنے دل میں ایک روشنی پائی، اور وہ روشنی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ روشنی حاصل ہوتی ہے سید الشہداء حسین مظلوم علیہ السلام سے۔ جو پوری کائنات میں ایک ایسی زندہ و قائم و دائم مثال ہے کہ جو ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی کہیں بھی باطل کے خلاف جب اپنے دل میں بھی ایک احتجاج محسوس کرتا ہے، وہ روشنی اس کے دل میں سید الشہداء نے ڈالی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ باطل کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، جتنے بھی موومنٹس ہوئے ہیں دنیا میں، آئندہ جتنے بھی ہوں گے، کسی میں ایسی کامرانی نہیں ہے، کسی میں ایسی بقا نہیں ہے، کسی میں یہ وزن نہیں ہے، کسی میں یہ مقبولیت نہیں ہے، کسی میں یہ سرفرازی نہیں ہے، کسی میں یہ احتشام نہیں ہے سوائے عزاداری کے۔ اور عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ عزاداری میں ضرور ضرور برکت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں اس بی بی کی رضا شامل ہے کہ اللہ جس کو اپنے نور عظمت سے خلق کرے۔ ایک درود پڑھیں۔ اس مجلس کے نظام کی بانیہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس بی بی کو کن القاب سے نوازا ہے، کن القاب سے نوازا ہے؟ فاطمہ ہے کہیں اور،
لیکن ایک ہی فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ نے اسے ایک ایسا ملکوتی وجود دیا ہے، ایک ایسا نوری وجود دیا ہے، ایک ایسی نورانی وجود اور حیثیت سے بخشا ہے، اور عزیزان گرامی ایک ایسا جبروتی وجود ہے اس بی بی کا کہ جس کی عظمت کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں گی کیونکہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے، میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کرنے والی، بس یاد دہانی کی، صرف ریکال کروانے کے لیے۔ عزیزان گرامی 1400 برس اس امت نے علی علی کیا ہے، علی علی کیا ہے۔ علی کی عظمتوں کی کم ترین حدوں تک بھی کوئی نہیں پہنچا کبھی، ہے نا؟ تو عزیزان گرامی 1400 برس میں جب وہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ کیسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کے بارے میں رسالت مآب یہ کہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا، کوئی برابر کا نہیں ہوتا۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ سمجھے گی دنیا ان کی عظمت کو، یہ محسنائے انسانیت ہے۔ فخر کرنا چاہیے تھا اس امت کو کہ ان کی شافعہ روز محشر فاطمہ الزہرا ہے، لیکن عزیزان گرامی افسوس، آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی ڈس سروس، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا گھاٹا جو امت نے اپنی ذات پر برداشت کیا وہ یہ کہ دشمنان دین اور دشمنان رسول نے عورتوں سے امت کی ایک ایسی مثال کو دور کر دیا، ایک ایسے نمونہ عمل کو دور کر دیا کہ جو نمونہ عمل کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ اپنے کردار کی معراج کو پہنچ جاتی۔ عزیزان گرامی، کائنات میں کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی ذہین سمجھدار پڑھے لکھے انسان سے پوچھئے کہ اس کی زندگی میں سب سے بڑا انفلوئنس کس کا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کی ماں ہے۔ سب سے اہم کردار اگر کسی کے کردار کو بنانے میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے امت کا کہ فاطمہ الزہرا کے نمونہ عمل کو دور کر دیا گیا۔ کیسے کیا گیا؟ کہ ان کے مقابلے میں لوگوں کو لایا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم چاہے دنیا جو کہتی ہے کہتے رہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو اللہ زہرا کہتا ہے، یہ نوری بھی ہے، نورانی بھی ہے، اور کیا کہتا ہے اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے۔ راضیہ کون؟ کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ عزیزان گرامی، یہ کمال تو پھر مریم کے پاس بھی ہے، یہ کمال تو پھر آسیہ کے پاس بھی ہے، لیکن بطول کی عظمت سوا ہے، اس لیے کہ اس بی بی کا نام مرضیہ ہے، یعنی وہ کہ جس کی رضا میں اللہ راضی ہو جائے۔ بہت آسانی سے سن لیا آپ نے۔ جس کا نام ہے طاہرہ، جس کا نام ہے مطہرہ۔ طاہرہ وہ جو اپنی ذات میں پاکیزگی رکھتی ہو، مطہرہ وہ کہ جس چیز سے مس ہو اسے پاک کر جائے۔ عزیزان گرامی، یہ فاطمہ کا وجود ہے کہ جب نسل میں شامل ہوا تو سادات پیدا ہوئے۔ یہ فاطمہ کا وجود ہے کہ چادر یمنی کو چھو دے تو وہ شفا بخش بن جائے۔ یہ فاطمہ کا وجود ہے کہ جب روز محشر آئے گی تو اپنے شیعوں کو اور محبوں کو چن کر الگ کر لے گی۔ عزیزان گرامی، اتنی برکتیں ہیں، اتنی طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، یہ زکیہ ہے، اس سے جیسی پاک اور کوئی نہیں۔ یہ بطول عذرا ہے،
وہ کہ جس کی اسمت میں کبھی کوئی حرف نہیں آیا، یہ بطول اسرا ہے۔ اور عزیزان گرامی اور کون ہے؟ یہ ام ابیہا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو محمد جیسے بابا کی ماں کہلائی، اتنی شفقت اس کے دل میں ہے، اتنی محبت اس کے دل میں ہے۔ عزیزان گرامی وہ خوش نصیب والدین کہ جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، وہ درک کریں گے کہ کوئی اگر ام ابیہا کہلائے تو پھر اس کی عظمت کیا ہے، اور باپ بھی پھر ایسا باپ ہے۔ اور عزیزان گرامی اللہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ یہ صدیقہ عالیہ ہے، دنیا چاہے جو کہے، اللہ اس کی صداقت کی ضمانت لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایسی سچی ہے کہ اس کے پاس سچائی کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا، صداقت کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایک درود پڑھیں گے۔ جسے یہ کہہ کر فاطمہ بذات منی رسالت مآب نے یہ درجہ عطا کر دیا کہ یہ شریک رسالت ہے۔ عزیزان گرامی میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ رسالت مآب نے یہ درجہ عطا کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں، ازرو قرآن رسالت مآب اپنی مرضی سے اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتے۔ یہ تو وہ محمد ہے کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، یہ تو وہی کہتا ہے کہ جو وہی کہتی ہے۔ عزیزان گرامی وہی آئی ہوگی جب نہ کہا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب اگر فاطمہ کو رسول سے جدا کر دو گے، اب اگر دور کر دو گے، اگر اس کے مقابلے میں اور کسی کو لے آؤ گے تو کچھ بھی مسلم رہے، بہرحال ایمان تو مسلم نہیں ہے۔ حکومت مسلم رہ جائیں، ایمان مسلم نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی مسلح باقی رہ جائیں گے لیکن نماز کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی جس روزے کے ذوف محسوس کریں گے لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ کو رسول سے جدا کر کے اپنے ایمان میں لوگوں نے خود ذیل کر لیا، اس کو خود ہی زائل کر دیا۔ عزیزان گرامی اور کیا کہ جس کے بارے میں علی کہے کہ میری 70 بہترین فضیلتوں میں، غور سے سنیں اس بات کو، آپ سب سے درخواست ہے کہ ذرا سا اس طرف اپنی توجہات مائل رکھیں اور بچوں کو خاموش کر کے بٹھائیں۔ ایک درود پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی اسی علی کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی علی کو اللہ نے ایسی فضیلتیں بخشی ہیں، لا یحصی عددہا غیرو، کہ جن کی نمبر کو شمار کرنا، جن کی تعداد کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے ناممکن ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی شمار کر نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی وہ علی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میری 70 فضیلتوں میں سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے 7 آسمان کے اوپر ایک مقام پر سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ میرا نکاح پڑا ہے۔ دنیا میں جتنی زوجائیں ہیں، اگر ان کے شوہر منصبدار ہوتے ہیں، اگر ان کے شوہر مشہور ہوتے ہیں، اگر ان کے شوہر کردار والے ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ کیا ہمیشہ اس بات میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں اس شخص کی زوج ہوں، میں اس کے نکاح میں ہوں، میری پہچان سے جڑی ہے۔ علی جیسا کوئی منصبدار ہے تو دکھا دو، علی جیسا کوئی فضیلت والا ہے تو دکھا دو، علی جیسا کوئی مشہور ہے تو دکھا دو، علی جیسا کوئی مقبول ہے تو دکھا دو، علی جیسا کوئی کامیاب ہے تو دکھا دو۔ وہ علی کہتا ہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ فاطمہ الزہرا میری زوجہ ہے۔ اپنی اس جدہ کے بارے میں ہمارا چھٹا رہبر امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا مولا کہتا ہے نحنو حجج اللہ علی الخلق
وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم 11 امام یعنی مولا کائنات کے علاوہ جو باقی کے 11 امام ہیں سب کے سب کس میں آتے ہیں؟ بنوہا میں۔ حدیث قصہ سنی نا آپ نے، بیٹوں میں آتے ہیں، 2 سے زیادہ کی گنجائش اس لفظ میں اللہ نے رکھ دی، یعنی جتنے بیٹے ہیں ان کے بارے میں میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تمام تر مخلوقات پر اس کی حجت ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں، اور جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو اللہ کے وجود پر یقین کر لیتا ہے۔ ہم تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم اس کے جلووں کا مظہر بن کر آئے ہیں، بچیوں کے لیے سمجھا رہی ہوں، ہم اس کے جلووں کا مظہر بن کر آئے ہیں، اور پھر وہی امام اسی سانس میں کہتا ہے وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہم 11 اماموں پر میری جدہ فاطمہ زہرا اللہ کی حجت ہے۔ اب عزیزان گرامی ذرا ٹھہر کر 1 منٹ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں جو میری اس خامی والی عقل میں آتی ہے کہ اگر امام کا علم زمانے پہ حجت ہے تو پھر 11 امام کے علم پر فاطمہ کا علم حجت ہے، پھر ان کے حلم پر فاطمہ کا حلم حجت ہے، پھر ان کی صداقت پر فاطمہ کی صداقت حجت ہے، پھر ان کی ولایت پر فاطمہ کی ولایت حجت ہے، پھر ان کی شجاعت پر فاطمہ کی شجاعت حجت ہے، پھر ان کے صبر پر فاطمہ کا صبر حجت ہے، اور عزیزان گرامی ان کے اس کل وجود پر جو حجت ہے اللہ نے ایک خاتون کا انتخاب کیا، اسی لیے تو ہر امام کے جو میری بیوی کے بعد اس دنیا میں آیا اور اب بھی جو موجود ہے الحمدللہ، میرے مولا کی سلامتی کے لیے ہر کسی کے پاس ایک نورانی کتاب ہے جس کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ اتنی قیمتی کتاب ہے کہ عام انسان کے پاس نہیں آ سکتی، امام کو ورثے میں ملتی ہے، اپنے پہلے آنے والے امام سے، اپنے والد سے ملتی ہے، اور وہ اپنے اس بیٹے کو عطا کر کے جاتا ہے کہ جو امامت کے درجے پہ فائز ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی سنیں گی آپ کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں تمام خبریں ہیں آنے والے زمانے کی، تمام باتیں ہیں، اور ایک بات کہوں جو آپ کے دل کو بالکل محسوس کر جائے گی اس وقت، آپ کا نام ہے اس میں، آپ کا نام ہے اس میں، ہم سب کا نام ہے اس میں انشاءاللہ۔ وہ مصحف فاطمہ ہے کہ جس میں تمام محبوں کے نام ہیں، جس میں تمام شیعوں کے نام ہیں۔ عزیزان گرامی آج اگر ہمارا کوئی عالم، آج اگر ہمارا کوئی شہید کہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، یا باطل جس کے وجود سے خوف پاتا ہے، اگر باطل اسے مٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یاد رکھیں امام کو اس کی خبر مصحف فاطمہ سے مل چکی ہے۔ اسی لیے تو اس بیوی کا نام محدثہ ہے، یعنی اللہ جس سے براہ راست گفتگو کرے، اللہ بلا وسیلہ جس سے گفتگو کرے، فرشتے آ کر جسے خبریں دیں، اور وہ نہ جانے کس نورانی قلم سے اسے لکھتی ہے کہ یہ کتاب ہی نور کی ہے، یہ کتاب ہی نور کی ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، سامنے میں نے عرض کیا کہ رسالت مآب نے کیا کہا، میرا جز ہے فاطمہ۔ علی نے کیا کہا کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری زوجہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم سب پر، ہم 11 اماموں پر اللہ کی حجت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، میری جدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ تو بندوں نے کہا ہے، ذرا اللہ سے چل کر پوچھئے، ذرا اللہ سے پوچھئے کہ فاطمہ کیا ہے۔ دیکھیے غم منا لینا، خود کو کنیزان سیدہ کہہ لینا بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک مجلس کے بعد انسان کی معرفت میں رتی بھر کا بھی اضافہ ہو جائے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اگر اس مجلس سے میرے ایمان میں، میرے علم میں، میری معرفت میں رتی بھر کا بھی اضافہ ہو جائے اور اس کے بعد موت آ جائے،
جائے تو زندگی کامیاب ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ذکر اہل بیت میں مر گیا وہ شہید ہے، جو حب اہل بیت میں مر گیا وہ شہید ہے، جس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی میں اسے صالحین کے ساتھ شمار کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بی بی کون ہے؟ ذرا اللہ سے پوچھیے، ذرا اللہ سے پوچھئے عزیزان گرامی، وہ کہ جو عیسیٰ جیسے نبی کا بھی سید و مولا و سردار ہے، وہ کہ جو زمانے بھر کو شفا بخشنے کے لیے آیا ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ کہ جس کی محبت میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا ہے، جس کے ذریعے سے اپنی ربوبیت اور اپنے جمال اور اپنے رحم اور اپنے کرم کو پہچانوایا ہے، وہ جب اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہے کس کے پاس آتا ہے؟ کس کے پاس آتا ہے؟ عزیزان گرامی، معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے تھا نا، ہائپوتھیٹیکلی صرف ایک بات کہ معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے تھا کہ اگر بی بی ذوف محسوس کرتی اپنے بابا کے پاس جاتی، اپنے بابا کے پاس جاتی۔ عزیزان گرامی، اسی لیے دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ پروردگار ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ یہ عمل ہے اہل بیت کا عزیزان گرامی، یہ عمل ہے کہ اولاد سے محبت کرو، اس کا احترام کرو اور اس کو جانو اور سمجھو کہ اللہ نے ایک ذمہ داری کے طور پر تم کو دیا ہے اور فرحت بخش ہے اس کا وجود تمہارے لیے، اطمینان بخش ہے اس کا وجود تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، جس وقت رسالت مآب نے بی بی کے گھر کا رخ کیا ہوگا، کیا اللہ کا حکم نہیں آیا ہوگا؟ کیا اللہ کی وحی نہیں نازل ہوئی ہوگی؟ کیا رسالت مآب نہیں جانتے تھے کہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ رسالت مآب کے قدم ادھر بڑھتے جاتے ہوں گے اور دل میں خوشی محسوس ہوتی ہوگی کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ جس کے وجود نے ابتری کے تانے کا جواب دے دیا، جو مصداق کوثر ہے، کہ جس کا مقابلہ عالمین میں اول سے لے کر آخر تک کوئی عورت کبھی کر نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، آنے کے بعد کیا کہا سب جانتے ہیں، کہ کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، چادر یمنی آئی اور اطمینان بخش وہ چادر یمنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود فاطمہ سے مس ہو چکی ہے، وجود فاطمہ سے مس ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ یہاں ماؤں کا مجمع ہے نا میرے سامنے، ہم سب کیا کرتے ہیں، جس دن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے شکم میں کسی نومولود کا وجود عمل میں آیا، پہلا جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی آپ کے حوالے، آپ کے حوالے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ آپ ان دونوں جگہوں پر اس کی مشکل کشائی کریں بی بی۔ تو عزیزان گرامی، جس وقت اللہ کا رسول پہنچا اور جس وقت چادر یمنی اپنے تن پر اوڑھی، اس وقت اطمینان ہوا، یہ ذوف جاتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں ایک ایک کر کے پنجتن جب یکجا ہو گئے تو اللہ نے آسمان پر اعلان کیا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئتا ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ میں نے، اب رک کر ایک جملہ کہہ رہی ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی قابل پرستش نہیں سوائے اللہ کے۔ چلیں اس سے بہتر ایک اور چیز جو آپ کو اور زیادہ لطف دے گی یاد دلانے میں، وہ کیا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ نہ علی جیسا کوئی جوان ہے۔ درود بھی نہیں پڑھیں گے؟
طرف مائل رکھیں، اس لیے کہ یہ ذکر ہی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے۔ اللہ والی بات ہے یہاں، اور کوئی چیز بچانے نہیں والی، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم بچ جائیں، سوائے اس ایک چیز کے کہ جب ہمارے اپنے نجی اعمال دیکھے جائیں گے تو شاید اندھیرا نظر آئے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، کسی کو برا منانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز روشن ہوگی اور وہ ہے یہ درود، وہ ہے یہ ذکر اہل بیت، سننا، سنانا، یاد کرنا، یاد رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ اللہ کہتا ہے اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، یہ جو 5 لوگ جمع ہیں، ہم تحت الکساء، کہاں جمع ہیں؟ ہم تحت الکساء۔ اب دیکھیے بنانے والا خود فخر کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے آسمان سجایا، ان کے لیے ہم نے زمین بنائی، ان کے لیے ہم نے چاند اور سورج کی قندیلیں لگا دی، ان کے لیے ہم نے سمندروں اور دریاؤں میں روانی دی، اور پھر ہتھیلی پر جیسے سجا ہو ویسے جہازوں کو ٹکا دیا۔ بقا بقا اللہ کہہ رہا ہے، خلق بھی ہے، بقا بھی ہے، کہہ رہا ہے یہ سب کچھ ہم نے کس کے لیے کیا؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے کریشن کے لیے، اور کوئی موٹیویشن ہی نہیں اللہ کے پاس، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء، کہ ان کی محبت نہیں ہوتی، ان کی محبت نہیں ہوتی تو میں کچھ خلق ہی نہیں کرتا، ذکر کرنے جیسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو یکجا ہے یہ محبت کا مرکز ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب پوچھنے والوں نے کہ کون ہے، اللہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیا کہتا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ سب کچھ اس لیے وجود میں ہے، سب کچھ اس لیے باقی ہے، سب کچھ اس لیے خلق ہوا کیونکہ اللہ پنجتن سے محبت کرتا ہے، یعنی پنجتن مظہر محبت ہے، پنجتن مرکز محبت ہے۔ اور پھر اس پنجتن کا جو مرکز ہے، اس پنجتن کا جو تعارف ہے، اب سمجھو عزیزان گرامی کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میری محبت کا ایک ہی مدار ہے اور اس کا نام ہے فاطمہ الزہراء۔ پہچانوانا چاہتا ہے اپنے جمال کو، اپنی رحمانیت کو، تو کس کا نام لیتا ہے؟ فاطمہ کا نام لیتا ہے، اور پھر بتا دیتا ہے کہ یہ وہ وجود ہے کہ جس کو میں نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ عزیزان گرامی، جب محشر کا میدان ہوگا، ایک مرتبہ ایک صدا آئے گی، غور سے سنیں اس بات، ایک صدا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ مشکل ہوگا، اس لیے کہ وقت وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب انسان اطمینان سے ہو۔ ہمارے معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ آنکھ پریشان ہوگی محشر میں سوائے ان آنکھوں کے کہ جنہوں نے حسین کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آواز کیا آئے گی کہ اے اہل محشر، توجہات اس طرف مائل رکھیے، کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے، فاطمہ الزہرا کی سواری آئے گی۔ کیسے؟ چاروں طرف سے 70,000 فرشتے گھیرے میں لیے رہیں گے اور نور کی ایک سواری آتی رہے گی، اور اس کے بعد روک کر ایک جملہ کہہ رہی ہوں، بیوی اسے ضائع نہ کرنا، اسے ضائع نہ کرنا۔ میں نے ابھی مصائب کا آغاز نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آنکھوں سے مودت چھلکی پڑ رہی ہے، آنکھوں سے محبتیں چھلکی پڑ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں ہم اپنے بیمار بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر نیند دلوانا چاہتے ہیں تو بیوی سے ہم رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں بیوی آپ کی کہانی سے آپ کے نام کی نظر کروائے گی۔ کتنا اہم ہے یہ وسیلہ، ہر ماں جانتی ہے، ہر وہ انسان جس نے استفادہ حاصل کیا
کیا ہے اس ملکوتی وجود سے۔ عزیزان گرامی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کی نورانی سواری آئے گی۔ اللہ پکار کر کہے گا فاطمہ الزہرا آپ داخل بہشت ہو جائیں، ہم نے بہشت کو آپ کے لیے آراستہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کر ہم عرض کریں کہ پروردگارا تیرے بہشت میں ویسے بھی کون سی کمی ہے؟ عجب نہیں کہ اللہ جواب دے نہیں، جب مالکین واپس آئے گی نا اپنی ملکیت میں تو ہم بہترین ممکن شکل اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا احترام ہے، یہ اس بی بی کا احترام ہے۔ اللہ کیا کہے گا کہ فاطمہ آپ بہشت میں داخل ہو جائیے، ہم نے بہشت کو آراستہ کیا ہے۔ رک کر بیویوں ایک سوال تم سے پوچھوں کہ وہ کہ جس کے لیے اللہ بہشت کو آراستہ کرے اس کی قبر پہ ایک چراغ نہیں جلتا؟ ایک معمولی سا پتھر اس کے نام کا وہاں نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ اے حسین کے دھوپ میں جلنے والے گور پر گریہ کرنے والی ہو، تم سے میں پوچھتی ہوں کیا فاطمہ نے اس مصیبت کا احساس نہیں کیا؟ آج تک یہ مظلومہ بی بی، میں نے القاب دہرائے نا آپ کے سامنے بی بی کے سنیں گے اور کیا القاب ہے؟ انہیں مجروحہ کہا جاتا ہے جو زخمی ہو گئی، انہیں مظلومہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی رک کر سانس لے کر اس بات کو سنیں، میں جب مصائب کا آغاز کروں گی بس اس احساس کو اپنے دل میں رکھیے گا کہ اللہ نے کتنا اہم وسیلہ قرار دیا ہے جناب سیدہ کو۔ بی بی آئیں گی ضرور بہشت کے دروازے پر۔ کہاں تھے ہم جب بی بی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ داخل بہشت ہو جائیے، اس لیے کہ ہم نے بہشت کو آپ کے لیے آراستہ کیا ہے، سجایا ہے کیونکہ ہم آپ کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ بی بی آئیں گی بہشت کے دروازے تک اور رک جائیں گی، وہاں تھم جائیں گی، ٹھہر جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ پکار کر کہے گا فاطمہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی پکار کر کہیں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر پر آشکار ہو جائے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئے گی، فاطمہ حیثیت جاننا چاہتی ہیں آپ مرتبہ جاننا چاہتی ہیں، جائیے واپس میدان محشر میں اپنی نگاہوں سے تلاش کیجیے، جو آپ کو اس قابل نظر آئے اس کی شفاعت کیجیے، ہم قبول کریں گے۔ بہار میں ہمارے اماموں نے بارہا یہ ناحدیث کو دہرایا ہے کہ جیسے پرندہ گھن لگے دانوں سے اچھے دانے الگ کر لیتا ہے نا، بس ویسے ہی میری جدہ میدان محشر میں جا کر اپنے شینوں کو الگ کر لیں گی، اپنے محبوں کو الگ کر لیں گی۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگے کہ ہم بھی اس فہرست میں شامل ہوں، ہم بھی اس فہرست میں شامل ہوں۔ عزیزان گرامی جب وہ لوگ آئیں گے نا، اتنی تعداد ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، سب کی شفاعت بی بی کریں گی۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نظر ڈالیں گی اور کہیں گی اچھا فلاں مقام پر مجلس حسین تھی، یہ شخص وہاں آیا تھا، یہ بی بی وہاں آئی تھی اور میرے لال کے زخموں کے بارے میں سن کر بڑا گریہ کیا۔ ہم اہل بیت کسی کا احسان تو نہیں رکھتے، فرشتوں کا اشارہ ہوگا اسے چن لیا جائے۔ عزیزان گرامی سنیں گے بی بی اس کے بعد آگے آگے چلیں گی، ان کے پیچھے وہ سارے لوگ ہوں گے کہ بی بی نے جن کی شفاعت کی ہے، وہ سارے لوگ ایک مرتبہ بہشت کے دروازے پر رک جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے دل میں یہ ڈالے گا۔ غور سے سنیں اس بات کو، ذرا آرام سے سنیں، رو کے اپنے گریہ کو ایک مرتبہ سنیں اس بات کو۔ عزیزان گرامی حوصلہ رکھیں، بی بی کے مصائب تو اتنے ہیں کہ رونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ بیویوں کہ آج کی شب کیا شب عاشور سے کم ہے؟ ایک مرتبہ وہ سارے لوگ وہاں رک جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی مصلحت یہی ہوگی کہ وہ رک جائیں۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کی حق میں جو شفاعت فاطمہ زہرا نے کی ہے ہم نے اسے قبول کیا، جائیے بہشت آپ
بہشت آپ کی ملکیت ہے، وہ رک جائیں گے اس لیے کہ اللہ کی یہی مصلحت ہوگی۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے یہ پالنے والا ہمارا، یہ رب ہمارا۔ ایک مرتبہ کہیں گے کہ رک کیوں گئے، تو وہ لوگ کہ جن کی شفاعت فاطمہ نے ابھی کی، وہ کہیں گے کہ ہم اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پکار کر کہے گا حیثیت دیکھنا ہے، جاؤ واپس میدان محشر میں، اور جس نے کبھی تمہیں نام فاطمہ ایک لقمہ کھلایا ہو، ہاتھ پکڑو بہشت میں داخل کر دو۔ جس نے کبھی نام فاطمہ تمہیں ایک لقمہ کھلایا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شفاعت کا ابھی کچھ دیر پہلے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا تھا نا اس بی بی کا وجود بڑا برکت بخش ہے۔ اللہ کیا کہے گا کہ فاطمہ کے نام پر جس نے تمہیں ایک لقمہ کھلایا ہو، نام فاطمہ، اس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کرو۔ پھر کیا کہے گا اللہ، جس کو کبھی تم نے دیکھا ہو کہ اس نے نام فاطمہ کسی کو ایک لباس دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کر دو۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، ہر کسی کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے یہاں کسی کو مہمان بلائے۔ اللہ الگ الگ امتحانات میں لوگوں کو مبتلا رکھتا ہے نا، ہمیشہ ٹٹولتا ہے مومن کے دل کو نا، اسے مصیبتوں میں ڈال کر۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس استطاعت موقع نہ ہو، کسی کو کھانا کھلانے کا، کسی کو لباس دینے کی حیثیت نہیں ہو، اللہ بہانے بہانے سے شفاعت کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی کسی نے فاطمہ کے نام پر تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کر دو، اس لیے کہ اس بی بی سے منسلک ہر وسیلہ ارے اپنے آپ میں یہ قوت رکھتا ہے کہ شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا، اور میں بس اپنے بیان کو اب سمیٹوں اس لیے کہ منزل مصائب نزدیک ہے۔ بیویوں اس سے پہلے کہ میں بی بی کی مصیبتیں ذکر کروں آپ کے سامنے، یقین جانیے کہ بی بی کے مصائب ایسے ہیں نا کہ جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی میدان کارزار کی شہادت تو نہیں ہے، یہ گھر میں ہوئے ایک عظیم حادثے کی بات ہے کہ جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ میں بی بی کا ذکر آپ کے سامنے کروں، آپ جانتے ہیں بی بی کے گزر جانے کے بعد میرے مولا کائنات کا کیا معمول تھا کہ جب دل گھبراتا تھا فاطمہ کی قبر پہ جاتا، ہر شب فاطمہ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتا۔ ہر دن جب میرے مولا کو مہلت ملتی تھی، میرا مولا فوراً فاطمہ کی قبر کے سرانے جا کے بیٹھ جاتا۔ عزیزان گرامی، مجھے شہادت آج نہیں پڑھنا، کل انشاءاللہ سناؤں گی آپ کو، لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے آپ کو ہدیتاً دے رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، روئیں اور اپنی نجات کا راستہ ہموار کریں کہ میری بی بی ایک دن جب میرا مولا یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، میری بی بی کہتی ہے کہ ابو الحسن بس کریں اب اس تلاوت کو روکے۔ جو ہی قبر سے یہ آواز آئی نا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا فاطمہ کوئی کرب ہے، فاطمہ کوئی مشکل ہے، ارے مشکل کشا ہے نا، کہتے ہیں فاطمہ کوئی پریشانی کا نہیں، علی میرا لال حسین گھر میں ہے، اسے بڑی زور کی پیاس لگی ہے۔ سلامت رہے آپ نے اس جملے کو درک کیا۔ اللہ رحمتیں نازل کرے، بلند آواز فوراً اس کے
کا تو یہی سوچنا ہے، اس لیے کہ اسلام کو انہوں نے سیاست جانا تھا۔ خیر کہ اس بات کو سنیں، سمجھے حکمت اس کی۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ علی کا قتل کر دیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ گھر میں داخل ہو کر۔ کون سا گھر ہے یہ کون سا دروازہ ہے کہ جہاں رسالت ماں اسی آیت مبارکہ کی جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ایک روایت میں ملتا ہے 6 مہینوں تک، ایک روایت میں ملتا ہے 9 مہینوں تک آ کر اس دروازے پر اس آیت کو بآواز بلند دہرایا کرتے تھے، پہچانوا رہے تھے، اور جب گزرتے تھے اس دروازے سے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے اہل بیت آپ پر میرا سلام ہو۔ عزیزان گرامی، اسی دروازے پر پہنچ کر لوگوں نے یہ چاہا کہ علی کو یا تو اندر گھس کے داخل ہو کر قتل کر دیا جائے یا باہر بلوا کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ حریف کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ کتنے بدقسمت لوگ تھے، کتنے بدبخت لوگ تھے کہ علی جیسے رحم دل امام کی عظمت نہ سمجھ سکے۔ عزیزان گرامی، 1400 برس کے بعد میری اس گناہگار زبان سے جناب سیدہ کے فضائل آپ نے سنے، آپ مصائب اتنا بے تحاشا گریا کر رہے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ بی بی کون ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ گھر، وہ واحد دروازہ جو مسجد کے صحن میں کھلے، اتنا پاک دروازہ کہ جو مسجد کے صحن میں کھلے، اس کے باہری دروازے پر یہ اہتمام ہے کہ علی کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو۔ عزیزان گرامی، آج ایک اور فرض اپنا پورا کرنا چاہتی ہوں، یا میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں نا، اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، ایک نئی بات ہوتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ شیر خدا کے ہوتے ہوئے بیوی پر اتنا ظلم ہو جائے۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ شیر خدا گھر میں موجود ہو اور دروازہ جلتا ہوا فاطمہ پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، آج وصیت کے طور پر اپنی بیٹیوں کو یہ ہدیتاً دے رہی ہوں، اسے یاد رکھیے، اپنے دل پر نقش کیجیے اور جواب میں ہمیشہ کہیے گا جب بھی کوئی بیوی پر ہوئے ظلم کا انکار کرنا چاہے۔ عزیزان گرامی، ایسی بات نہیں کہ میرا مولا دروازے تک نہیں آتا، لیکن فاطمہ نے علی کو روکا تھا، فاطمہ نے علی کو روکا تھا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ آج اگر اس ظلم کو میں نے اجاگر نہیں کیا تو کل علی کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، میرے بابا کے تک پہنچائے ہوئے اس دین کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ اور عزیزان گرامی، ایک بہترین خوبصورت پہلو اس امداد امام کا یہ ہے، ہم جو منتظر ہیں نا اپنے زمانے کے امام کے، سیکھیں، ہم سیکھیں کہ اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے، کہ میری بیوی نے اپنے جسم پر چوٹ بھی کھائی، اپنی اولاد بھی قربان کی۔ یہ اطاعت امام کا سبق ہے جو فاطمہ نے آپ کو میراث میں دیا، یہ میراث ہے جو ہم بیوی سے پاتے ہیں، ہم وارثین ہیں اس اطاعت امام کے نمونہ عمل کے۔ عزیزان گرامی، میری بیوی پہنچی، 3 روایتیں بعد آپ سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی، میں جانتی ہوں آپ روتے روتے تھک گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہنے والا کہتا ہے کہ فاطمہ کا لپٹا ہوا ہاتھ چادر میں، ردا ہے نا، اور اس کے اندر ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ دروازے پر ہے، ابھی آگ نہیں لگائی ہے، دروازے پر ہے۔ پکار کر کہتے ہیں اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں۔ کیا بی بی چاہتی، اشارہ کرتی، زمین پھٹ کر انہیں غرق نہ کروا لیتی؟ اگر بد دعا کرنے کی نیت فاطمہ کے دل میں آ جاتی، کون بچ جاتا اس ذات سے؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا طریقہ ہی کچھ اور ہے، حجتیں ہیں یہ خدا کی، لہٰذا حجت تمام کرتی ہے۔ کیا کہا میری بیوی نے؟ اس دروازے کو جلاؤ گے جس دروازے پر تمہارا نبی 3 دن پہلے تک آ کے سلام کرتا تھا؟ اس گھر میں آگ لگانا چاہتے ہو جہاں محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، جہاں اس کے بیٹے رہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، کہا علی کو باہر بھیجو۔ جب بی بی نے ایک مرتبہ جواب میں کہا کہ علی باہر نہیں آئیں گے، ایک تازیانہ لہرایا، میں کیسے بیان کروں، ایک تازیانہ لہرایا، دروازے کو تھاما ہوا وہ
दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जो दरवाज़ा बंद किया ना, लोगों के समझ में आ गया कि अली को बाहर नहीं आने देगी फातिमा ज़हरा। अब लकड़ियाँ जमा होने लगी, आग का इंतज़ाम हो गया, दरवाज़ा जलने लगा। मुझे इंसाफ से बताओ, मुझे इंसाफ से बताओ, एक छोटी सी चीज़ में भी कहीं आग लगती है तो आसपास की जगहों पर मालूम हो जाता है। यहाँ नबी की बेटी के घर का दरवाज़ा जलाया जा रहा, कहाँ है उम्मत? उस बीवी के घर के दरवाजे को आग लगाई गई कि जो जहन्नम की आग से उम्मत को बचाने वाली है। अज़ीज़ान इकराम, एक मरतबा जब दरवाज़ा जलने लगा ना, फातिमा ज़हरा, मेरा दिल कहता है, ये मैंने किसी रिवायत में नहीं पढ़ा, लेकिन अक्ल भी कुछ कहती है ना, कि फातिमा ने पलटकर एक मरतबा सहन में खड़े सहमे बच्चों को देखा, हुजरे में बैठे अली जो कुरान जमा कर रहे थे उन्हें देखा होगा, एक मरतबा दरवाजे की आग को देखा होगा और खुद से कहा होगा, मैं अपने इमाम की इताअत करूंगी, मैं अपने वाली की हिफाजत करूंगी। अरे बीबी थम कर रह गई, जब कब्ज़े गलने लगे आग से, एक मरतबा एक मलऊन ने ठोकर मारी, अरे जलता हुआ दरवाज़ा फातिमा पर, दरो दीवार के दरमियान रसूल की बेटी। मैंने वादा किया था ना, ये दूसरी रिवायत है बीबी के मसाइल की, सुने। हमें कई जगहों पर ये मिलता है किताबों में कि दरवाजे की एक या एक से ज़ायद मेखें, कीलें बीबी के जिस्म में पेवस्त। कहीं ये मिलता है कि सीने में पेवस्त होती है, कहीं ये मिलता है कि पसलियों में पेवस्त होती है। अक्ल की बात है ना, एक लकड़ी का दरवाज़ा है जो अपने कब्जे से हट गया है, उसमें मेखें तो होंगी ना उसे टिकाने
अरे ये तो मेरे मौला की निगाह के सामने हुआ ना। एक मर्तबा मारने वाले के गिरेबान को पकड़ा और उसे ज़मीन पर पटका। ये तारीख़ है, सुने इस बात को, बस मैंने बयान तमाम किया कि ये तारीख़ है। और उसके बाद अपना घुटना उसके सीने पर रखा। लोग डाकुओं की तरह फातिमा के घर में दाखिल हो गए कि तादाद से हम अली को डराएंगे। एक मर्तबा मेरे मौला ने मजमे की तरफ नजर की। अली कहने लगे कि तुम क्या समझते हो कि ये मजमा कोई हैसियत रखता है मेरे सामने? अगर मैंने रसूल से सब्र का वादा न किया हो, अगर मैंने रसूल से सब्र का वादा न किया होता, बस ये आखिरी जुमले माशाअल्लाह अपने गिरिया किया। और आप घरों को रोते जाएंगे मौला आपसे कि कब वादा लिया अली से, जब आखिरी लम्हात रिसालत बाप की जिंदगी क्या है। अरे एक मर्तबा पुकार कर अल्लाह के हबीब ने कहा मेरे हबीब को बुला दो। लोग इसको बुला लाए, उसको बुला लाए। उम्मे सलमा ने कहा तुम नहीं जानते इनका हबीब कौन है, अली को बुला कर लाओ। अरे जैसे ही अली सामने आए, एक मर्तबा गौर से सुनिए, बस ये आखिरी जुमला वादा आपसे। एक मर्तबा अली को अपने सीने से लगाया रिसालत बाप ने। लगाने के बाद अली के कान के पास अपने लम्हाए मुबारक रखे और कुछ कहने लगे। जैसे जैसे रिसालत बाप कहते गए, वैसे वैसे अली की आंखों से आंसू जारी थे। एक मर्तबा न जाने रसूल ने क्या कहा, अली ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। अरे बादे दफने फातिमा, जब अली से पूछा गया, अली ने कहा मुझे मेरे नबी ने कहा था तेरा हक मारा जाएगा अली, तेरे गर्दन में रस्सी होगी। कहा मौला आप इसलिए रोए थे? कहा नहीं, मेरी आवाज बुलंद तब हुई जब मेरे कानों में अल्लाह के रसूल ने कहा ए अली वादा करो सब्र करोगे, तुम्हारी नजर के सामने फातिमा का बच्चा शहीद किया जाएगा। हम सबको रोज़े महशर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफाअत नसीब, हमारी बेटियों को, हम सबको, हमारी आने वाली औलाद को ये तौफीक इनायत फरमा कि हम बीवी की करीब निशान हमारा हर अमल, हमारे हर बात तन्हाई में हो या महफूज में, इस बात को मद्देनज़र रख कर हो कि बीवी की रज़ामंद शामिल है। परवरदिगार मुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सबको हज़ार हिसाबत से फैसला करें। हमारे और हमारे महबूब के तमाम गुनाहों को इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजीब फरमाए और इन गुनाहगार आँखों को तामीर जन्नतुल बक़ी में नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।